أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے، یعنی ہمارا آج کا سبق تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے۔ تو پہلے ان آیتوں کا ذرا مفہوم ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی آیت کا جو مفہوم ہے یہ ان لوگوں کے لیے نزل فی مانع الزکوٰۃ، کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے فرض زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو روک لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاع اقرع یطوقہ، کہ جس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس پر مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس زکوٰۃ کا ایک سام بنایا جائے گا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کاٹے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو پھر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ تو زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس 612 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی یا 83 گرام سونا ہو، یا اتنے روپے پیسے جو مارکیٹ میں اس کی ریٹ ہو اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس نے کوئی مال خریدا ہو بیچنے کے لیے، یا زمین خریدی ہو وہ بھی اتنی اماؤنٹ کی ہوتی ہو، اور سن ہجری کے اعتبار سے اس پر 1 سال گزر جائے تو ایسے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 2.5% جو ہے وہ اس سے نکالنے پڑتے ہیں، نہ نکالے تو پھر اس پر یہ وعید ہے جو آپ ابھی جو ہے حدیث میں جو آپ نے سنی اور جو آگے آیت کریمہ کے ترجمہ میں بھی آئے گا۔ پھر فرمایا جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، تو اگر دیا تھا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے اس مال میں اس کا حق ادا کرتے، جیسے اس نے فرمایا ہے ویسے ہی کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ کتنی بری اور قبیح حرکت ہے۔ پھر یہودوں نے جب اللہ نے صدقہ واجب کر دیا، زکوٰۃ واجب کر دی، تو یہود کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہے، اللہ غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہم سے قرضہ مانگتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرضہ دی؟ اس آیت پر جو ہے یہودوں نے تمسخر کیا تھا اور مذاق کے طور پر کہا تھا۔
اللہ بچائے آج بہت سارے مسلمان بھی دینی احکام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور ایسے ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. مثلا ایسے کہہ دینا کہ بھائی روزے کون رکھے, کون بھوک ہڑتال کرے, روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو, یا نماز کے بارے میں کہنا کہ کون اپ ڈاؤن کرے تو اس یا اٹھک بیٹھک کرے. یہ تمام جو ہے الفاظ ہیں, اس سے ایمان کو خطرہ ہے, ایمان ختم ہو جائے گا. یہ تمام اعمال پچھلے جو کیے ہیں وہ ختم. ان باتوں سے بالکل انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. ایک ایمان والے کو بڑا ڈر کے رہنا چاہیے. تو یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر اور محتاج ہو گئے, ہم سے قرضہ مانگتے ہیں. یہودوں کا جو یہ مذاق ہے اور جو تمسخر ہے, اس کے بارے میں سماجیوں کے لٹریچر جو ہے, آریوں کے جو لٹریچر ہے, آریہ سماج کا جو لٹریچر ہے, اس کو پڑھ کے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہود جو ہے وہ کیسا کیسا مذاق کرتے تھے اسلام کے ساتھ. تو اللہ نے کہا ہم سب کچھ عنقریب لکھیں. اس سین کے معنی آتے ہیں یعنی قریب کرنے کے لیے, ابھی کروں گا, لیکن یہاں تاکید ہے کہ ہم نے بالکل لکھ لیا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کے سارے گناہوں کو. تو یہ پھر فرمایا اللہ نے کہ مجھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے کہ ان نے جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا مجھے دینی ہے, لیکن اس سزا میں بھی ظلم کا اور زیادتی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی بھی شائبہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے اس آیت نمبر 183 میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ یہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جب تک نہیں ایمان لاتے, جب تک کہ ہمیں کوئی ایسی قربانی جو کرے جس کو آ کر آگ کھا جائے پھر ہم ایمان لائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مانگا, آپ کوئی قربانی کرو اس کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے, جب ہم آپ کو مانیں گے, جب ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو اللہ نے یہ معجزے تمہیں دے دیے ہیں تمہارے پیغمبروں کے وساطت سے, ان کے ذریعے سے, اس وقت تم نے ایمان نہیں لایا. تو یہ جو معجزے ہیں آ کے, اس کا جو ہے تورات میں جو ہے اس کا ابھی بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایلیا نبی سامنے آیا اور کہا کہ اے خداوند, اے ابراہیم, اسحاق اور اسرائیل کے خداوند, اگر وہ تیرا بندہ ہے اور وہ سچا ہے تو پھر اس قربانی کو آ کر ایک آگ کھا جائے. اس کے بعد جو ہے اس قربانی پر, سوختنی قربانی کی ہڈیوں, ایک آگ آئی, اس نے اس کے گوشت کو اور اس کے پانی کو اور اس کے سب کو کھا کر بالکل ختم کر دیا. تو یہ جو ہے آگ کی قربانی کا جو ہے, قربانی کرنے کے بعد آگ کا کھا جانا, اس کا تذکرہ تورات کے نسخوں میں بھی ملتا ہے جو کہ آج بدل چکا ہے. انہوں نے وہ تورات نہیں, اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں تو مل ہی جاتا ہے اور ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں. تو حتی فلم قتلتموہ ان کنتم صادقین. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو معجزات تمہیں پہلے بھی تم دیکھ چکے, اس وقت تم ایمان نہیں لائے. جب اس وقت نہیں لائے تو آج کہاں لاؤ گے؟ اور آپ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں وہ معجزہ دکھایا جائے جس میں ایک آگ آئے اور ہمارے صدقے اور قربانی کے جانور کو کھا جائے. یہ تمہارے ہیلے بہانے ہیں, تم ایمان لانے والے. تو اس میں جو ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اخلاص کا, اور پہلی آیت میں جو ہے گویا کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بخل نہ کریں. اور بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو. اور پھر جو ہے مذاق نہیں کرنا ہے, دین کی کسی بھی بات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا ہے, دوسری بات یہ ہے. اور تیسری بات ہے کہ یہود جو ہے یہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں, اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں, بری باتیں کہتے رہتے ہیں, یہ ان کی پہلے ہی سے عادت ہے. تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے ان آیاتوں میں. تو چلو اب ہم جاتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف. چلیے تو کیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ, اور ہرگز آپ گمان نہ کرو, الَّذِينَ, ان لوگوں کو, يَبْخَلُونَ, جو بخل کرتے ہیں, بما, اس میں, آتا جو دیا, ہم, ان کو, اللہ نے, من فضل ہی, اپنے فضل سے, ہوا کہ وہ خیرن, بہتر ہے, لہم, ان کے لیے, بلکہ ہوا وہ, شر لہم, برا ہے, لہم, ان کے لیے, سیطوقون, ضرور ان کو ہار پہنایا جائے گا, ما, اس کا, بخیلو بھی, جس میں وہ بخل کرتے ہیں, یعنی وہ مال زکوٰۃ, اس کا جو ہے ہار بنا کر ان کے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خزانہ ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی. اور دوسری آیت میں آیا ہے کہ ان کو تپا کے, ان کے پترے بنا کر ان کے پشتوں کو داغا جائے گا, ان کی پیشانیوں اور ماتھوں پر اس کا داغ لگایا جائے گا. یوم القیامت, قیامت کے دن, وللہ, اور اللہ ہی کے لیے ہے, میراث السماواتی, وارث, اور اللہ ہی ہیں وارث
آسمانوں کے اور زمین کے۔ وارث کہتے ہیں شرعی طور سے کوئی مر جائے اس کی جائیداد مال دوسرے کو مل جائے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے اللہ مالک ہیں اور ہمیشہ مالک رہیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیا۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ لقد، سچ سے، سمع سن لیا، اللہ نے، قول بات، الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا، جنہوں نے کہا، ان بے شک اللہ فقیر، محتاج ہے، ونحن، اور ہم، اغنیاء مالدار ہیں۔ سنکتب، البتہ ہم لکھ لیں گے، ما، اس کو، قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کو، الانبیاء، پیغمبروں کو، بغیر حق، بے گناہ، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب الحریقہ، جلانے والا، چکھو تم جلانے والا عذاب۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت، جو کچھ آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لیس، نہیں ہے، بظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر۔ الذین، وہ لوگ قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد کیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ کہ نہ نؤمنا، ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتینا، لے آئے وہ، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، جس کو کھا جائے، النار، آگ۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم، تحقیق سچی سے آ گئے تمہارے پاس، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، لا چکے ہیں، قد جاءکم، لا چکے ہیں، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں، وبالذی، اور وہ چیز، وبالذی قلتم، اور وہ جس کہ تم نے کہا، وبالذی قلتم، اور وہ چیز لا چکے ہیں جو تم نے مانگی، جس کا تم نے کہا، جس کا تم نے مطالبہ کیا۔ فلیما، تو کیوں تم نے، قتلتموہم، ان کو قتل کیا، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ملنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے، یعنی ہمارا آج کا سبق تلاوت،
ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے۔ تو پہلے ان آیتوں کا ذرا مفہوم ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی آیت کا جو مفہوم ہے یہ ان لوگوں کے لیے نزل فی مانع الزکوٰۃ، کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے فرض زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو روک لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاع اقرع یطوقہ، کہ جس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس پر مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس زکوٰۃ کا ایک سام بنایا جائے گا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کاٹے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو پھر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ تو زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس 612 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی یا 83 گرام سونا ہو، یا اتنے روپے پیسے جو مارکیٹ میں اس کی ریٹ ہو اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس نے کوئی مال خریدا ہو بیچنے کے لیے، یا زمین خریدی ہو وہ بھی اتنی اماؤنٹ کی ہوتی ہو، اور سن ہجری کے اعتبار سے اس پر 1 سال گزر جائے تو ایسے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 2.5% جو ہے وہ اس سے نکالنے پڑتے ہیں، نہ نکالے تو پھر اس پر یہ وعید ہے جو آپ ابھی جو ہے حدیث میں جو آپ نے سنی اور جو آگے آیت کریمہ کے ترجمہ میں بھی آئے گا۔ پھر فرمایا جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، تو اگر دیا تھا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے اس مال میں اس کا حق ادا کرتے، جیسے اس نے فرمایا ہے ویسے ہی کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ کتنی بری اور قبیح حرکت ہے۔ پھر یہودوں نے جب اللہ نے صدقہ واجب کر دیا، زکوٰۃ واجب کر دی، تو یہود کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہے، اللہ غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہم سے قرضہ مانگتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرضہ دے؟ اس آیت پر جو ہے یہودوں نے تمسخر کیا تھا اور مذاق کے طور پر کہا تھا۔ اللہ بچائے آج بہت سارے مسلمان بھی دینی احکام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ مثلا ایسے کہہ دینا کہ بھائی روزے کون رکھے، کون بھوک ہڑتال کرے، روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، یا نماز کے بارے میں کہنا کہ کون اپ ڈاؤن کرے تو یا اٹھک بیٹھک کرے، یہ تمام جو ہے الفاظ ہیں، اس سے ایمان کو خطرہ ہے، ایمان ختم ہو جائے گا، یہ تمام اعمال پچھلے جو کیے ہیں وہ ختم۔ ان باتوں سے بالکل انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ایک ایمان والے کو بڑا ڈر کے رہنا چاہیے۔ تو یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر اور محتاج ہو گئے، ہم سے قرضہ مانگتے ہیں۔ یہودوں کا جو یہ مذاق ہے اور جو تمسخر ہے، اس کے بارے میں سماجیوں کے لٹریچر جو ہے، آریوں کے جو لٹریچر ہے، آریہ سماج کا جو لٹریچر ہے، اس کو پڑھ کے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہود جو ہے وہ کیسا مذاق کرتے تھے اسلام کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا ہم سب کچھ عنقریب لکھیں۔ اس سین کے معنی آتے ہیں یعنی قریب کرنے کے لیے، ابھی کروں گا، لیکن یہاں تاکید ہے کہ ہم نے بالکل لکھ لیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کے سارے گناہوں کو۔ تو یہ پھر فرمایا اللہ نے کہ مجھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے کہ ان نے جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا مجھے دینی ہے، لیکن اس سزا میں بھی ظلم کا اور زیادتی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس آیت نمبر 183 میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جب تک نہیں ایمان لاتے، جب تک کہ ہمیں کوئی ایسی قربانی جو کرے جس کو آ کر آگ کھا جائے پھر ہم ایمان لائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مانگا، آپ کوئی قربانی کرو اس کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے، جب ہم آپ کو مانیں گے، جب ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو اللہ نے یہ معجزے تمہیں دے دیے ہیں تمہارے پیغمبروں کے وساطت سے، ان کے ذریعے سے، اس وقت تم نے ایمان نہیں لایا۔ تو یہ جو معجزے ہیں آگے اس کا جو ہے تورات میں جو ہے اس کا ابھی بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایلیا نبی سامنے آیا اور کہا کہ اے خداوند، اے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خداوند، اگر
تو اگر وہ تیرا بندہ ہے اور وہ سچا ہے تو پھر اس قربانی کو آ کر ایک آگ کھا جائے۔ اس کی بعد جو ہے اس قربانی پر سوختنی قربانی کی ہڈیوں ایک آگ آئی، اس نے اس کے گوشت کو اور اس کے پانی کو اور اس کے سب کو کھا کر بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ جو ہے آگ کی قربانی کا جو ہے قربانی کرنے کے بعد آگ کا کھا جانا، اس کا تذکرہ تورات کے نسخوں میں بھی ملتا ہے، جو کہ آج بدل چکا ہے، انہوں نے وہ تورات نہیں، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں تو مل ہی جاتا ہے اور ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں۔ تو حتی فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو معجزات تمہیں پہلے بھی تم دیکھ چکے، اس وقت تم ایمان نہیں لائے، جب اس وقت نہیں لائے تو آج کہاں لاؤ گے؟ اور آپ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں وہ معجزہ دکھایا جائے جس میں ایک آگ آئے اور ہمارے صدقے اور قربانی کے جانور کو کھا جائے، یہ تمہارے ہیلے بہانے ہیں، تم ایمان لانے والے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اخلاص کا، اور پہلی آیت میں جو ہے گویا کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بخل نہ کریں، اور بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو، اور پھر جو ہے مذاق نہیں کرنا ہے، دین کی کسی بھی بات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ یہود جو ہے یہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، بری باتیں کہتے رہتے ہیں، یہ ان کی پہلے ہی سے عادت ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے ان آیاتوں میں۔ تو چلو اب ہم جاتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف، چلیے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز آپ گمان نہ کرو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بما، اس میں، آتا جو دیا، ہم ان کو، اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر لہم برا ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقون، ضرور ان کو ہار پہنایا جائے گا، ما، اس کا، بخیلو بھی، جس میں وہ بخل کرتے ہیں، یعنی وہ مال زکوٰۃ اس کا جو ہے ہار بنا کر ان کے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خزانہ ان کا ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے کہ ان کو تپا کے، ان کے پترے بنا کر ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں اور ماتھوں پر اس کا داغ لگایا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی، وارث، اور اللہ ہی ہیں وارث آسمانوں کے اور زمین کے۔ وارث کہتے ہیں شرعی طور سے کوئی مر جائے اس کی جائیداد مال دوسرے کو مل جائے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے اللہ مالک ہیں اور ہمیشہ مالک رہیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیا۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ لقد، سچ سے، سمع، سن لیا، اللہ نے، قول بات، الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا، جنہوں نے کہا، ان بے شک اللہ فقیر، محتاج ہے، ونحن، اور ہم، اغنیاء، مالدار ہیں، سنکتب، البتہ ہم لکھ لیں گے، ما، اس کو، قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کو، الانبیاء، پیغمبروں کو، بغیر حق، بے گناہ، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب الحریقہ، جلانے والا، چکھو تم جلانے والا عذاب، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت، جو کچھ آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لیس، نہیں ہے، بظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر، الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد کیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ کی، نؤمنا، ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتینا، لے آئے وہ، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، جس کو کھا جائے، النار، آگ۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم، تحقیق سچی سے آ گئے تمہارے پاس، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، لا چکے ہیں، قد جاءکم، لا چکے ہیں، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں، وبالذی، اور وہ چیز، وبالذی قلتم، اور وہ جس کہ تم نے کہا، وبالذی قلتم، اور وہ چیز لا چکے ہیں جو تم نے مانگی، جس کا تم نے کہا، جس کا تم نے مطالبہ کیا، فلیما، تو کیوں تم نے، قتلتموہم، ان کو قتل کیا، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے
تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ملنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے، یعنی ہمارا آج کا سبق تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے۔ تو پہلے ان آیتوں کا ذرا مفہوم ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلی آیت کا جو مفہوم ہے یہ ان لوگوں کے لیے نزل فی مانع الزکوٰۃ، کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے فرض زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو روک لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاع اقرع یطوقہ، کہ جس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس پر مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس زکوٰۃ کا ایک سانپ بنایا جائے گا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کاٹے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو پھر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ تو زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس 612 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی یا 83 گرام سونا ہو، یا اتنے روپے پیسے جو مارکیٹ میں اس کی ریٹ ہو اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس نے کوئی مال خریدا ہو بیچنے کے لیے، یا زمین خریدی ہو وہ بھی اتنی اماؤنٹ کی ہوتی ہو، اور سن ہجری کے اعتبار سے اس پر 1 سال گزر جائے تو ایسے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 2.5% جو ہے وہ اس سے نکالنے پڑتے ہیں، نہ نکالے تو پھر اس پر یہ وعید ہے جو آپ ابھی جو ہے حدیث میں جو آپ نے سنی اور جو آگے آیت کریمہ کے ترجمہ میں بھی آئے گا۔ پھر فرمایا جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، تو اگر دیا تھا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے اس مال میں اس کا حق ادا کرتے، جیسے اس نے فرمایا ہے ویسے ہی کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ کتنی بری اور قبیح حرکت ہے۔ پھر یہودوں نے
جب اللہ نے صدقہ واجب کر دیا، زکوٰۃ واجب کر دی، تو یہود کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہے، اللہ غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہم سے قرضہ مانگتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرضہ دیے؟ اس آیت پر جو ہے یہودوں نے تمسخر کیا تھا اور مذاق کے طور پر کہا تھا۔ اللہ بچائے، آج بہت سارے مسلمان بھی دینی احکام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور ایسے ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ مثلا ایسے کہہ دینا کہ بھائی روزے کون رکھے، کون بھوک ہڑتال کرے، روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، یا نماز کے بارے میں کہنا کہ کون اپ ڈاؤن کرے تو یا اٹھک بیٹھک کرے، یہ تمام جو ہے الفاظ ہیں، اس سے ایمان کو خطرہ ہے، ایمان ختم ہو جائے گا، یہ تمام اعمال پچھلے جو کیے ہیں وہ ختم۔ ان باتوں سے بالکل انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ایک ایمان والے کو بڑا ڈر کے رہنا چاہیے۔ تو یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر اور محتاج ہو گئے، ہم سے قرضہ مانگتے ہیں۔ یہودوں کا جو یہ مذاق ہے اور جو تمسخر ہے، اس کے بارے میں سماجیوں کے لٹریچر جو ہے، آریوں کے جو لٹریچر ہے، آریہ سماج کا جو لٹریچر ہے، اس کو پڑھ کے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہود جو ہے وہ کیسا کیسا مذاق کرتے تھے اسلام کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا ہم سب کچھ عنقریب لکھیں۔ اس سین کے معنی آتے ہیں یعنی قریب کرنے کے لیے، ابھی کروں گا، لیکن یہاں تاکید ہے کہ ہم نے بالکل لکھ لیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کے سارے گناہوں کو۔ تو یہ پھر فرمایا اللہ نے کہ مجھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے کہ ان نے جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا مجھے دینی ہے، لیکن اس سزا میں بھی ظلم کا اور زیادتی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس آیت نمبر 183 میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جب تک نہیں ایمان لاتے، جب تک کہ ہمیں کوئی ایسی قربانی جو کرے جس کو آ کر آگ کھا جائے، پھر ہم ایمان لائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مانگا، آپ کوئی قربانی کرو اس کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے، جب ہم آپ کو مانیں گے، جب ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو اللہ نے یہ معجزے تمہیں دے دیے ہیں تمہارے پیغمبروں کے وساطت سے، ان کے ذریعے سے، اس وقت تم نے ایمان نہیں لایا۔ تو یہ جو معجزے ہیں آگے اس کا جو ہے تورات میں جو ہے اس کا ابھی بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایلیا نبی سامنے آیا اور کہا کہ اے خداوند، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خداوند، اگر وہ تیرا بندہ ہے اور وہ سچا ہے تو پھر اس قربانی کو آ کر ایک آگ کھا جائے۔ اس کی بعد جو ہے اس قربانی پر سوختنی قربانی کی ہڈیوں ایک آگ آئی، اس نے اس کے گوشت کو اور اس کے پانی کو اور اس کے سب کو کھا کر بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ جو ہے آگ کی قربانی کا جو ہے قربانی کرنے کے بعد آگ کا کھا جانا، اس کا تذکرہ تورات کے نسخوں میں بھی ملتا ہے، جو کہ آج بدل چکا ہے، انہوں نے وہ تورات نہیں، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں تو مل ہی جاتا ہے اور ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں۔ تو حتی فلم قتلتموہ ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو معجزات تمہیں پہلے بھی تم دیکھ چکے، اس وقت تم ایمان نہیں لائے، جب اس وقت نہیں لائے تو آج کہاں لاؤ گے؟ اور آپ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں وہ معجزہ دکھایا جائے جس میں ایک آگ آئے اور ہمارے صدقے اور قربانی کے جانور کو کھا جائے، یہ تمہارے ہیلے بہانے ہیں، تم ایمان لانے والے۔ اس میں جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے اخلاص کا، اور پہلی آیت میں جو ہے گویا کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بخل نہ کریں، اور بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو۔ اور پھر جو ہے مذاق نہیں کرنا ہے، دین کی کسی بھی بات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ یہود جو ہے یہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، بری باتیں کہتے رہتے ہیں، یہ ان کی پہلے ہی سے عادت ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے ان آیاتوں میں۔ تو چلو اب ہم جاتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ چلیے تو کیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز آپ گمان نہ کرو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بما، اس میں، آتا جو دیا، ہم ان کو، اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر لہم برا ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقون، ضرور ان کو ہار پہنایا جائے گا، ما، اس کا، بخیلو بھی، جس میں وہ بخل کرتے ہیں، یعنی وہ مال زکوٰۃ اس کا جو ہے ہار بنا کر ان کے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ
خزانہ ان کا ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے کہ ان کو تپا کے ان کے پترے بنا کر ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں اور ماتھوں پر اس کا داغ لگایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی، وارث، اور اللہ ہی ہیں وارث آسمانوں کے اور زمین کے۔ وارث کہتے ہیں شرعی طور سے کوئی مر جائے اس کی جائیداد مال دوسرے کو مل جائے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے اللہ مالک ہیں اور ہمیشہ مالک رہیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیا۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ لقد، سچ سے، سمع سن لیا، اللہ نے، قول بات، الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا، جنہوں نے کہا، ان بے شک اللہ فقیر، محتاج ہے، ونحن، اور ہم، اغنیاء، مالدار ہیں۔ سنکتب، البتہ ہم لکھ لیں گے، ما، اس کو، قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کو، الانبیاء، پیغمبروں کو، بغیر حق، بے گناہ، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب الحریقہ، جلانے والا، چکھو تم جلانے والا عذاب۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت، جو کچھ آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لیسا، نہیں ہے، بظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر۔ الذین، وہ لوگ قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد کیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ کہ نہ نؤمن، ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یأتینا، لے آئے وہ، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، جس کو کھا جائے، النار، آگ۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم، تحقیق سچی سے آ گئے تمہارے پاس، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، لا چکے ہیں، قد جاءکم، لا چکے ہیں، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں، وبالذی، اور وہ چیز، وبالذی قلتم، اور وہ جس کہ تم نے کہا، وبالذی قلتم، اور وہ چیز لا چکے ہیں جو تم نے مانگی، جس کا تم نے کہا، جس کا تم نے مطالبہ کیا۔ فلیما، تو کیوں تم نے قتلتموہم، ان کو قتل کیا، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ملنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق
سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے. یعنی ہمارا آج کا سبق تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 سے لے کر 183 تک ہے. تو پہلے ان آیتوں کا ذرا مفہوم ہم ذکر کر دیتے ہیں. پہلی آیت کا جو مفہوم ہے یہ ان لوگوں کے لیے نزل فی مانع الزکوٰۃ، کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے فرض زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو روک لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ یوم القیامۃ شجاع اقرع یطوقہ، کہ جس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اس پر مال پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس زکوٰۃ کا ایک سام بنایا جائے گا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور کاٹے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو پھر فرمایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. تو زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوتی ہے جس کے پاس 612 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی یا 83 گرام سونا ہو، یا اتنے روپے پیسے جو مارکیٹ میں اس کی ریٹ ہو اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہوں، یا اس نے کوئی مال خریدا ہو بیچنے کے لیے، یا زمین خریدی ہو وہ بھی اتنی اماؤنٹ کی ہوتی ہو، اور سن ہجری کے اعتبار سے اس پر 1 سال گزر جائے تو ایسے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. 2.5% جو ہے وہ اس سے نکالنے پڑتے ہیں، نہ نکالے تو پھر اس پر یہ وعید ہے جو آپ ابھی جو ہے حدیث میں جو آپ نے سنی اور جو آگے آیت کریمہ کے ترجمہ میں بھی آئے گا. پھر فرمایا جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے، تو اگر دیا تھا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے اس مال میں اس کا حق ادا کرتے، جیسے اس نے فرمایا ہے ویسے ہی کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. یہ کتنی بری اور قبیح حرکت ہے. پھر یہودوں نے جب اللہ نے صدقہ واجب کر دیا، زکوٰۃ واجب کر دی، تو یہود کہنے لگے کہ بھائی اللہ کیا ہے، اللہ غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہم سے قرضہ مانگتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو قرضہ دی؟ اس آیت پر جو ہے یہودوں نے تمسخر کیا تھا اور مذاق کے طور پر کہا تھا. اللہ بچائے آج بہت سارے مسلمان بھی دینی احکام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں اور ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. مثلا ایسے کہہ دینا کہ بھائی روزے کون رکھے، کون بھوک ہڑتال کرے، روزے وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، یا نماز کے بارے میں کہنا کہ کون اپ ڈاؤن کرے تو یا اٹھک بیٹھک کرے. یہ تمام جو ہے الفاظ ہیں، اس سے ایمان کو خطرہ ہے، ایمان ختم ہو جائے گا. یہ تمام اعمال پچھلے جو کیے ہیں وہ ختم. ان باتوں سے بالکل انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. ایک ایمان والے کو بڑا ڈر کے رہنا چاہیے. تو یہود نے یہ کہا تھا کہ اللہ فقیر اور محتاج ہو گئے، ہم سے قرضہ مانگتے ہیں. یہودوں کا جو یہ مذاق ہے اور جو تمسخر ہے، اس کے بارے میں سماجیوں کے لٹریچر جو ہے، آریوں کے جو لٹریچر ہے، آریہ سماج کا جو لٹریچر ہے، اس کو پڑھ کے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہود جو ہے وہ کیسا مذاق کرتے تھے اسلام کے ساتھ. تو اللہ نے کہا ہم سب کچھ عنقریب لکھیں. اس سین کے معنی آتے ہیں یعنی قریب کرنے کے لیے، ابھی کروں گا، لیکن یہاں تاکید ہے کہ ہم نے بالکل لکھ لیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کے سارے گناہوں کو. تو یہ پھر فرمایا اللہ نے کہ مجھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے کہ ان نے جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا مجھے دینی ہے، لیکن اس سزا میں بھی ظلم کا اور زیادتی کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی بھی شائبہ نہیں ہے. اور پھر جو ہے اس آیت نمبر 183 میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جب تک نہیں ایمان لاتے، جب تک کہ ہمیں کوئی ایسی قربانی جو کرے جس کو آ کر آگ کھا جائے پھر ہم ایمان لائیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مانگا، آپ کوئی قربانی کرو اس کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے، جب ہم آپ کو مانیں گے، جب ہم آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس سے پہلے تو اللہ نے یہ معجزے تمہیں دے دیے ہیں تمہارے پیغمبروں کے وساطت سے، ان کے ذریعے سے، اس وقت تم نے ایمان نہیں لایا. تو یہ جو معجزے ہیں آ کے، اس کا جو ہے تورات میں جو ہے اس کا ابھی بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایلیا نبی آیا
سامنے آیا اور کہا کہ اے خداوند، ابراہم، اسحاق اور اسرائیل کے خداوند، اگر وہ تیرا بندہ ہے اور وہ سچا ہے تو پھر اس قربانی کو آ کر ایک آگ کھا جائے۔ اس کی بعد جو ہے اس قربانی پر، سوختنی قربانی کی ہڈیوں، ایک آگ آئی، اس نے اس کے گوشت کو اور اس کے پانی کو اور اس کے سب کو کھا کر بالکل ختم کر دیا۔ تو یہ جو ہے آگ کی قربانی کا جو ہے، قربانی کرنے کے بعد آگ کا کھا جانا، اس کا تذکرہ تورات کے نسخوں میں بھی ملتا ہے، جو کہ آج بدل چکا ہے، انہوں نے وہ تورات نہیں، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں تو مل ہی جاتا ہے اور ان کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں۔ تو حتی فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو معجزات تمہیں پہلے بھی تم دیکھ چکے، اس وقت تم ایمان نہیں لائے، جب اس وقت نہیں لائے تو آج کہاں لاؤ گے؟ اور آپ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں وہ معجزہ دکھایا جائے جس میں ایک آگ آئے اور ہمارے صدقے اور قربانی کے جانور کو کھا جائے، یہ تمہارے ہیلے بہانے ہیں، تم ایمان لانے والے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں ایک سبق ملتا ہے اخلاص کا، اور پہلی آیت میں جو ہے گویا کہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم بخل نہ کریں، اور بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو، اور پھر جو ہے مذاق نہیں کرنا ہے، دین کی کسی بھی بات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ یہود جو ہے یہ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، بری باتیں کہتے رہتے ہیں، یہ ان کی پہلے ہی سے عادت ہے۔ تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے ان آیاتوں میں۔ تو چلو اب ہم جاتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ چلیے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز آپ گمان نہ کرو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں، بما، اس میں، آتا جو دیا، ہم ان کو، اللہ نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر لہم برا ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقون، ضرور ان کو ہار پہنایا جائے گا، ما، اس کا، بخیلو بھی، جس میں وہ بخل کرتے ہیں، یعنی وہ مال زکوٰۃ، اس کا جو ہے ہار بنا کر ان کے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خزانہ ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے کہ ان کو تپا کے، ان کے پترے بنا کر ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں اور ماتھوں پر اس کا داغ لگایا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی، وارث، اور اللہ ہی ہیں وارث آسمانوں کے اور زمین کے۔ وارث کہتے ہیں شرعی طور سے کوئی مر جائے، اس کی جائیداد مال دوسرے کو مل جائے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہیں، بلکہ پہلے سے اللہ مالک ہیں اور ہمیشہ مالک رہیں گے، تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیا۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، خبیر، خوب باخبر ہے۔ لقد، سچ سے، سمع، سن لیا، اللہ نے، قول بات، الذین، ان لوگوں کی بات، قالوا، جنہوں نے کہا، ان، بے شک اللہ، فقیر، محتاج ہے، ونحن، اور ہم، اغنیاء، مالدار ہیں، سنکتب، البتہ ہم لکھ لیں گے، ما، اس کو، قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کو، الانبیاء، پیغمبروں کو، بغیر حق، بے گناہ، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو تم، عذاب الحریق، جلانے والا، چکھو تم جلانے والا عذاب، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت، جو کچھ آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لیس، نہیں ہے، بظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پر، الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد کیا ہے، الینا، ہم سے، اللہ کہ نہ، نؤمنا، ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتینا، لے آئے وہ، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، جس کو کھا جائے، النار، آگ۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم، تحقیق سچی سے آ گئے تمہارے پاس، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، لا چکے ہیں، قد جاءکم، لا چکے ہیں، رسول، پیغمبر، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، واضح نشانیاں، وبالذی، اور وہ چیز، وبالذی قلتم، اور وہ جس کہ تم نے کہا، وبالذی قلتم، اور وہ چیز لا چکے ہیں جو تم نے مانگی، جس کا تم نے کہا، جس کا تم نے مطالبہ کیا،
فلیما تو تم نے کیوں تم نے قتلتموہم ان کو قتل کیا، تو کیوں تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ملنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔